جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ کیا واقعی اللہ کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ واحد وہ محبت ہے جس میں کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں۔ یہ محبت ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا گیا ہوگا۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی دم لیتی ہے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت، معجزات کرنے کی طاقت۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اپنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟